السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ کا درس نمبر 4 لے کر حاضر ہوں۔ اس سبق میں کچھ الفاظ کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کچھ الفاظ کو بغیر الف لام کے ذکر کیا ہے۔ اس میں دو فرق ہیں، لفظی فرق اور معنوی فرق۔ لفظی فرق تو یہ ہے کہ الف لام داخل کرنے کے بعد لفظ پر تنوین بھی نہیں ہے، اور الف لام داخل ہونے سے پہلے لفظ پر تنوین ہے۔ الف لام داخل ہونے کے بعد لفظ پر تنوین نہیں آتی ہے، ایک یہ فرق ہے۔ اور معنوی فرق یہ ہے کہ الف لام لگنے سے پہلے لفظ کا معنی عام تھا، اس سے کوئی بھی مراد تھا، کوئی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں سوال کروں افی البیت کتاب، کیا گھر میں کوئی کتاب ہے، تو اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہے، کسی خاص کتاب کے بارے میں میں نے سوال نہیں کیا، بلکہ اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہے۔ اور اگر میں الف لام داخل کر کے کسی کے بارے میں سوال کروں یا اور دوسرے طریقے سے اس لفظ کو معرفہ بنا کر کے سوال کروں، تو اب اس سے مراد کوئی خاص ہوگا۔ یہاں بھی یہی ذکر کیا ہے کہ ایک لفظ الف لام کے ساتھ ہے اور ایک لفظ بغیر الف لام کے ہے۔ تو جو الف لام کے ساتھ ہے اس کو معرفہ کہا جاتا ہے، اور جو بغیر الف لام کے ہے اس کو نکرہ کہا جاتا ہے۔ معرفہ وہ لفظ ہے جس سے کوئی خاص شے مراد ہو، نکرہ وہ لفظ ہے جس سے کوئی خاص شے مراد نہ ہو۔ اور الف لام کو لفظ کے شروع میں داخل کرتے ہیں، لفظ کے آخر میں یا بیچ میں داخل نہیں کرتے ہیں، بلکہ لفظ کے شروع میں ہی داخل کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتابن، کوئی کتاب۔ اس سے مراد کوئی خاص کتاب نہیں ہے، بلکہ کوئی کتاب۔ اگر ترجمے میں نہ بھی لگایا جائے جب بھی مراد کوئی کتاب یا ایک کتاب، بس اس طرح ترجمہ اس کا کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اگر ترجمے میں نہ بھی لگائیں تب بھی مراد وہی ہے۔ الکتاب، خاص کتاب۔ اگر خاص کتاب کا ترجمہ نہ بھی لگایا جائے تب بھی مراد خاص ہی کتاب ہے۔ الکتاب، خاص کتاب۔ قرآن، کوئی قرآن۔ القرآن، خاص قرآن۔ القرآن، قرآن۔ درس، کوئی سبق، کوئی درس۔ الدرس، خاص سبق۔ الدرس، سبق۔ دین، مذہب۔ الدین، خاص مذہب۔ الدین، مذہب۔ بیت، گھر۔ بیت کے نیچے لائن کھنچی ہوئی ہے کیونکہ یہ لفظ آپ کی کتاب میں نیا ہے۔ بیت کا معنی آتا ہے گھر، اور اس کی جمع آتی ہے بیوت۔ البیت، خاص گھر۔ البیت، خاص گھر۔ البیت، خاص گھر۔ الولد، خاص لڑکا۔ الکتاب، خاص کتاب۔ الورق، پتا۔ ورق کا معنی آتا ہے پتا، اور ورق کا معنی صفحہ بھی آتا ہے۔ یہ لفظ بھی آپ کی کتاب میں نیا ہے، اس لیے اس کے نیچے بھی لائن کھینچی ہوئی ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اوراق۔ الجمل، خاص اونٹ۔ الفرس، خاص گھوڑا۔ الحمار، خاص گدھا۔ القرد، خاص بندر۔ الکلب، خاص کتا۔ الدرس، خاص سبق۔ البیت، خاص گھر۔ الرجل، خاص آدمی۔ پڑھو اور لکھو۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، اعراب نہیں ہے لگا ہوا، بغیر اعراب کے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ آگے کو بغیر اعراب کے جب الفاظ آئیں تو ان کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ قرآن، کوئی قرآن۔ دین، کوئی دین۔ اگر کوئی کا ترجمہ نہ بھی لگایا جائے تب بھی مراد وہی ہے۔ دین، دال کے کسرے کے ساتھ ہے، دال کے فتحہ کے ساتھ دین، اس کا معنی آتا ہے قرض، لیکن یہاں دین ہے مذہب کے معنی میں، دال کے کسرے کے ساتھ۔ اسلام، اسلام۔ رجل، آدمی۔ درس، سبق۔ عربی، عربی۔ جمل، اونٹ۔ حمار، گدھا۔ کلب، کتا۔ قرد، بندر۔ قرد کا معنی بندر۔ فرس، گھوڑا۔ ولد، لڑکا۔ الدرس، خاص سبق۔ اسلام، اسلام۔ دین، دین۔ رجل، آدمی۔ حمار، گدھا یا کوئی گدھا۔ الفرس، خاص گھوڑا۔ جمل، اونٹ۔ الکلب، خاص کتا۔ البیت، خاص گھر۔ القرآن، خاص قرآن۔ رسول، کوئی رسول۔ اسلام، اسلام۔ العرب، عرب۔ عربی، عربی۔ الجنت، جنت۔ جنت کی عربی جنت آتی ہے۔ العلم، علم۔ قرد، بندر۔ الجمل، اونٹ۔ زہر، پھول۔ زہر کا معنی پھول، اور اس کی جمع ازہار آتی ہے۔ الورق، پتا۔ الحمار، گدھا۔ فرس، گھوڑا۔ الصغیر، چھوٹا۔ صغیر کا معنی چھوٹا۔ کبیر، بڑا۔
ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔